बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर है। अली अमीन गंडापुर ने कमाल कर दिया है, बड़ी कमाल की गेम खेली है और जिससे यूं कह लीजिए कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई है। मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बहुत सारे लोग तो तनकीद कर रहे थे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा मकसद हासिल कर लिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि मियां शहबाज शरीफ के लिए उसकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। एक जरदारी सब पे भारी वाला काम जो है वो फिर से शुरू हो गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और मियां शहबाज शरीफ की GSQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ जो प्रीवियस दूसरा चैनल है हकीकत की दुनिया, उसके साथ थोड़े से इश्यूज़ हैं फ़लस्तीन काज पे काम करने की वजह से, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है वो अभी तक थमी नहीं, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुसूसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी लीडरशिप की गैर मौजूदगी के अंदर मामलात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं और चंद लोग हैं जो इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि इसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तिलाफ़ात पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैदा हो चुके हैं और सूरत हाल ये बन चुकी है कि सारे एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए हैं और इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? मुखालिफिन को फ़ायदा हो रहा है, उससे भरपूर फ़ायदा वो उठा भी रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे में अली अमीन गंडापुर जो है वो जो कि KPK के वज़ीर आला हैं और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और नाज़रीन, मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात में उन्होंने अपने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसके लिए एक नाम दिया शहाब अली शाह का। नाज़रीन, शहाब अली शाह के हवाले से आपको बताते चलें कि ये शहाब अली शाह जो है वो साबिक जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनके चीफ सेक्रेटरी थे और जो KPK के तमाम निज़ाम है, ये जितने भी मामलात हैं वो यही संभाला करते थे शहाब अली शाह जो हैं। और नाज़रीन, ये इस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और करीब हैं भी। तो अब जो है वो जब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई है, तो ज़राए का दावा ये है कि बड़ी मीठी मीठी बातें हुई हैं, बड़ा अच्छे माहौल के अंदर मुलाकात हुई है और यूं लग रहा था कि जैसे वो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो उस तरह की सिचुएशन थी। और उसमें मियां शहबाज शरीफ ने अपने स्पेशल जो वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स होते हैं उसके तहत अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात करवाने के भी ऑर्डर्स देने की यकीन दहानी करवाई है। और इसके साथ ही उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि इमरान खान के हवाले से बाहमी गुफ्त शनीद के ज़रिए मामलात को हल किया जाए और ये जो मामलात हैं इनको रिजॉल्व किया जाए बातचीत के ज़रिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि ये सब कुछ अचानक इस तरह से क्यों हो रहा है। अली अमीन गंडापुर जो है वो शहबाज शरीफ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं रखते या आप अच्छी सोच नहीं रखते उनके बारे में, लेकिन फिर ये सब कुछ हुआ कैसे है। तो नाज़रीन, असल स्टोरी ये है कि एक तो इमरान खान अंदर है और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि हवाओं के रुख जो है उनको देख के चला जाए। सबसे पहली इनकी तरजीहात जो हैं वो ये होनी चाहिए कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते पार्टी इसी तरह इंतशार का शिकार रहेगी और अगर ये इसी तरह इंतशार का शिकार रही तो फिर इन्होंने जो इकट्ठा इमरान खान ने इनको इकट्ठा किया था सबको, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इमरान खान के नाम पे ये इलेक्ट होके आए हैं, तो अब जो है ये अपनी अपनी बीन जो है वो बजाना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान का बाहर आना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। अब अली अमीन गंडापुर ने एक तो जो नाम दिया वज़ीर आज़म को चीफ सेक्रेटरी के लिए, वो है शहाब अली शाह का। नाज़रीन, शहाब अली शाह के बारे में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये आज़म खान के सेक्रेटरी थे और KPK के सारे इंतज़ामात ये संभालते रहे और इसके अलावा जो इनकी अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये शहाब अली शाह प्लानिंग के सेक्रेटरी और फाटा में पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करते रहे हैं। तो एक अच्छे वो एक इजाफा हो सकता है इनके बारे में। KPK को अंदाज़ा KPK के बारे में इनको काफ़ी अंदाज़ा भी है
اور دوسرا یہ کہ تاثر یہ دیا جائے علی امین گنڈا پور نے کہ شہاب علی جو شاہ ہیں ان کو ہم سیکرٹری جو ہے وہ چیف سیکرٹری تعینات کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات بہتر کروائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو یہ بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ چیف سیکرٹری لگایا ہے، صرف ایک ہی نام انہوں نے دیا۔ شہباز شریف نے کہا جی کہ 2-3 نام لے آتے، انہوں نے جو آپ کہتے نام وہی لگا لیتے، لیکن 2-3 نام ہوتے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اسی کو لگا دیں۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا سالو ہوا۔ دوسری جانب ناظرین اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے نااہلی کا، اور وہ ہے مس ڈکلیریشن کے حوالے سے۔ ناظرین ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ایک جو جگہ ہے اس کے اوپر علی امین گنڈا پور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہے، ان کی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک گاڑی انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ زمین بتائی گئی ہے، لیکن وہ زمین علی امین گنڈا پور کی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس میں الیکشن کمیشن کے اندر نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ناظرین یاد رہے کہ اسی طرح کا ایک کیس پہلے بھی تھا، فیصل باوڈا جو ہیں وہ اسی ٹائپ کے کیس کے اندر نااہل ہوئے تھے کہ انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ امریکن شہریت میں نے چھوڑ دی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امریکن شہریت چھوڑنے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، وہ اپرووڈ نہیں ہوئی تھی، تو امریکن شہری وہ تھے، اسی کی وجہ سے ان کو پھر جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ اسی ٹائپ کا کیس علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی ہے۔ بہرحال ناظرین علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو کہا جا رہا تھا جی کہ علی امین گنڈا پور آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایک ہفتے کے اندر انہوں نے کہا جی کہ سارے کیس ختم کریں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو جیلوں میں ڈالنے والے تھے، پکڑ کے گرفتار کرنے والے تھے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کافی زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی یہ کارکردگی سے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی اگریسو اپروچ جو ہے وہ تحریک انصاف کو، خاص طور پہ خان صاحب کو نقصان پہنچائے گی۔ بہتر یہی ہے، وائز ڈیسیژن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے چلا جائے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی اپروچ ہی یہی ہے کہ جناب جلا دو تو مار دو تو یہ کر دو تو وہ کر دو۔ اس طرح سے میرے خیال میں معاملات نہیں چلیں گے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے تحریک انصاف نے اس سے کافی سبق سیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو بہت زیادہ احتجاج نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کی صورتحال کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آرام سے اور سلولی دانش مندی سے چل رہی ہے، جو کہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو معاملات لے کے چل رہی، لیکن دوسری جانب ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اہم فیصلے کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ GHQ کا انہوں نے دورہ کیا اور اس میں کچھ اہم ترین ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو ان کو ساتھ لے کے وہ گئے اور وہاں پہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، تو کافی باتیں شاتیں ہوئی ہیں۔ لیکن ناظرین اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ جو پہلے یہ ہوا تھا کہ وارسا کا جو چیئرمین لگایا گیا تھا، پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آیا، تو اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم جو ہے اس نے وہ فیصلہ بدل دیا۔ تو بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ اب زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹکے گی یا نہیں ٹکے گی۔ تو اگر تو شہباز شریف صاحب اچھے بچوں کی طرح ویسا کرتے رہے جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی، جس طرح سے زرداری صاحب ان کو موو کریں گے اس طرح سے، تو پھر تو معاملات ہیں ٹھیک، پھر شاید کچھ ٹائم نکال جائے۔ لیکن اگر بھائن جو ہیں بڑے بھائی جان، ان کا اگر درمیان میں انٹرفیرنس کو جاری رہی تو پھر معاملات شاید ایسے نہ رہیں اور حکومت ختم ہو جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے وہ زرداری صاحب بڑی گیم کھیل رہے ہیں، وہی جو نعرہ ہے کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری۔ انہوں نے اہم ترین سیٹیں بھی لے لی ہیں، دوسری بار صدر پاکستان بھی بن گئے ہیں، اور بلاول کو انہوں نے جب لانچ کیا تھا تو انہوں نے میسج بھی بھیج دیا تھا کہ جی ہم اس کو نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ یہ پیغام بھی پہنچ گیا تھا طاقتور حلقوں کے پاس، اور اس کے بعد شہباز شریف جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو میاں صاحب ہیں وہ پیچھے چلے گئے۔ ناظرین دوسری جانب جو معروف تجزیہ نگار ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں محمد مالک صاحب، ان کی جانب سے ایک تجزیہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ ہوگا
کہ جو حلقے ہیں وہ کھلیں گے، نئے حلقے کھلیں گے، اور میاں صاحب جو ہے ان کا حلقہ بھی کھلے گا اور میاں صاحب کو سائڈ پہ کیا جائے گا، ان کو ہروایا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میاں صاحب جو ہے وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں، نہ پنجاب والے معاملات کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کریں، اور نہ ہی وفاق کے اندر۔ اور ناظرین، اگر اس طرح کا کام ہوا تو پھر میاں صاحب تو جائیں گے لندن، اور دوسری جانب ناظرین آئی تھنک جو ہے وہ یہی بات ہوئی ہوگی آرمی چیف سے بھی، اور اس حوالے سے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، ہمیں کم از کم اس طرح سے تو جو ہے وہ نہ کرے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت سارے کے سارے معاملات، سارے کا سارا ملبہ اس حکومت کی ناکامی کا وہ شہباز شریف پہ پڑے گا۔ نون لیگ جو ہے وہ بالکل وائٹ واش ہو جائے گی، آخری اقتدار سمجھ لیں ان کا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بالکل سامنے آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آنے والے دنوں کے اندر کیا سینیریو بنے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی دانش مندی کے حوالے سے، کہ وہ کس طرح کے اچھے بچے بن کے رہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جو بھی کوئی اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے، انصافیوں کی جانب سے انہیں چھوڑا کوئی نہیں جاتا، ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لتاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح سے حالیہ دنوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بھی بڑی اہم خبر آ رہی ہے، ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ وہ اہم شخصیت کیا ہے؟ جیسی چیزیں تھوڑی کنفرم ہوں گی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔